ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ اور تھے جتنے بھی نبی دیگر، نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لاؤ ہر سینہ ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کلک رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ اور انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ زمانے دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیر و جواں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ عقیدہ روح ایمان ہے، اور کلمہ اسلام کی روشنی میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ستمبر کا مہینہ یہ جو گزر رہا ہے، یہ اس عنوان سے ایک بڑی پیاری یادگار اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی پارلیمنٹ ایسی ہے کہ جس نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد منظور کی ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور اس کے ساتھ کافروں سے بھی زیادہ مرتد والا سلوک کرنا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے الحمدللہ۔ اور 7 ستمبر کو یہ قرارداد منظور ہوئی تھی کہ جب مرزائیوں کو پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، ان کو نہ تو مسلمانوں جیسے شعار اپنانے کی اجازت ہے، نہ مسجدیں بنانے کی اجازت ہے، نہ اذان پڑھنے کی اجازت ہے،
ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی بھی شخص بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا، کسی لحاظ سے بھی وہ دعویٰ کرے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، خواہ وہ کہے میں بروزی نبی ہوں، خواہ وہ کہے کہ میں شریعت نہیں لایا، میں ویسے ہی غیر تشریعی نبی ہوں، جو بھی وہ کہے، جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرنا یہ لازمی ہے۔ کسی بھی طرح کا تعلق ایسے بندے کے ساتھ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور کے اندر تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ بھی میں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ویسے تو کافی لمبی فہرست ہے جو احادیث مبارکہ اس موضوع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے سامنے بھی ختم نبوت کے حوالے سے 30 احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن چند ایک وقت کی مناسبت کے اعتبار سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان احادیث مبارکہ کو سن کے آگے دوسروں تک پہنچانے کا سامان کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین آگے پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن کر یاد رکھے اور آگے وہ دوسروں تک پہنچائے، ایسے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہرا بھرا رہنے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ تو جو سنیں گے انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے لوگوں تک، اور جو ہم پر فرض ہوا اس فرض کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ویسے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ سب کچھ تو قرآن میں بھی فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ بھی ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی جب کسی کو دعوت ارشاد فرماتے، دین کی طرف بلاتے، تو آپ کا انداز بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب ضرورت محسوس کرتے پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ لوگوں سے یہ گواہی بھی لیتے کہ تم یہ بھی کہو کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ یعنی بعض اوقات صرف آپ کلمہ پڑھیں گے تو کافی ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو کلمے کے ساتھ ختم نبوت کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ جب آپ کہیں اس طرح کی سمیل محسوس کریں، اس طرح کا کوئی بندہ لگے آپ کو کہ یہ شاید میرے بارے میں کوئی نرم، مجھے اس حوالے سے نرم پائے اور میرے سامنے کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی بات کر دے گا، تو اس کے بولنے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے ختم نبوت کا اظہار فرمائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اور آپ نے، مجھے گمان ہے کہ کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تھے، بچے تھے، تو ان کے والدین ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پاک میں آ گئے تھے۔ والد تھے، چچا تھے، اور ان کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی،
حضرت زید کے والد نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ واقعہ طویل ہے، آپ نے سنا ہوا ہے پہلے، اس لیے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے والد کو، چچا کو، قبیلے والوں کو دیکھ بھی لیا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ زید من ہؤلاء یا زید، اے زید یہ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت زید نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابی و ھذا امی و ھذا اخی و ھؤلاء عشیرتی، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت حضرت زید کلمہ پڑھ چکے تھے اور خاندان والے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ سے یہ اٹھے نہیں، بیٹھے رہے، نہ والد کو ملنے گئے، نہ چچا کو ملنے گئے، نہ بھائی کو کہ بچھڑا والد ہے، بچھڑا چچا ہے، بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا قم، اے زید کھڑے ہو جاؤ، فسلم، انہیں سلام کرو، کھڑے ہو کے انہیں جا کے ملو۔ حضرت زید اٹھے، اٹھ کے جا کے ملے۔ انہوں نے پھر کہا کہ امضی معنا یا زید، اے زید چلو اب ہمارے ساتھ۔ تو حضرت زید نے کہا کہ ما ارید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ، کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور آپ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دعوت دی وہ کیا تھی، وہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان تشہدوا، میں زید کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھے اللہ نے تمام نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ ایک تو تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور دوسرا تم میری خاتمیت کا اقرار کرو۔ ختم نبوت کا جب تک تم اقرار نہیں کرو گے میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح بھی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے موقع مناسبت کے لحاظ سے، کہ جب ہم بھی محسوس کریں کہ یہ نعرہ لگانا ضروری ہے، اظہار کرنا ضروری ہے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، درود پاک کے صیغوں میں کرنا چاہیے، خاتم النبیین کا لفظ اپنی زبان پہ لانا چاہیے، بار بار لانا چاہیے، اور آنے والی نسلوں کو یہ لفظ اور اس لفظ کی حساسیت سمجھانی چاہیے کہ اس معاملے میں ہم کس قدر جذباتی ہیں، کہ جب یہ 7 ستمبر کو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکمل کمپین چلا کر وہ جو ایک بورڈ بنا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ جو اسلامی لا بنانے والا بورڈ تھا، اس کے آپ حصہ تھے، اس وقت آپ نے لوگوں کو راضی کر کے ایک قرارداد بنا کے جب پارلیمنٹ کے اندر پیش کی تھی، تو پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، لبرل لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے، بھٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک دینی مسئلہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں کیسے لایا جائے۔ تو اس وقت بھی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے میں نے خود سنا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو سے میں نے یہی کہا کہ اس مسئلے کی حساسیت یہ ہے، یعنی یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تم وزیر اعظم ہو ملک کے، اور اسی وقت آج کل میں کوئی بندہ آئے اور یہاں آ کے اپنی کرسی آپ کے ساتھ لگا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں ملک کا، تو تم کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا میں تو 2 ہی باتیں کہوں گا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا سلطنت کا باغی ہے، تو دونوں صورتوں میں اسے بند کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو پھر آپ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ تیری کرسی کی اہمیت ہی کیا ہے کہ تیری کرسی کے برابر کوئی کرسی لگائے تو تیری نظر میں مجرم بن جائے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام جس کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کیا ہے، خاتم النبیین، اس کے برابر میں ایک بندہ کرسی لگا کے بیٹھ چکا ہے اور دعوی نبوت کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اس کو باہر رکھا جائے۔ پھر اگلے دن سمیت وزیر اعظم کے پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد منظور کی کہ قادیانی اور جو خود قادیانی تھا اور اس کے پیروکار کافر ہیں، اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد ہیں، یعنی بعض معاملات میں آپ کافروں کے ساتھ الیک سلیک، بات چیت، لین دین، کاروباری معاملات کر سکتے ہیں، لیکن مرتد کے احکام اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ان کے لیے، کافروں کے لیے تو اسلام نے کچھ حقوق رکھے ہیں نا، یہ ملک پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں رہ سکتے ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کے ذمے ہے، لیکن مرتد کے لیے شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کو ماننے کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کسی اور کی نبوت کا اقرار کرے، کسی اور کو نبی سمجھے، وہ سمجھ لو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ اب اس کے تمام معاملات جتنے بھی ہوں گے یہ تمام مرتد والے ہوں گے۔ اور مرزا نے ختم نبوت کا جب دعویٰ کیا تھا، اس نے یکدم آ کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں 30 اور بعض روایتوں میں 40 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسا ہوا بھی، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بھی اور ان کا کلا کما بھی کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے ماننے والے تھوڑے نہیں تھے، آپ نے شاید پڑھا اس کے بارے میں یا نہیں پڑھا، اس کے ماننے والوں کی مسلمانوں کے مقابلے میں جو تعداد آئی تھی جنگ یمامہ میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے، اس وقت جنگ یمامہ میں اس کے مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کی تعداد جو مسلمانوں کے سامنے آئی تھی وہ 40,000 تھی، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی جنہوں نے مسیلمہ کو نبی مان لیا تھا۔ اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے جس طرح اپنی قربانیاں پیش کیں اور جس طرح مسلمان شہید ہوئے، آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ان میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، اور صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، کئی گنا زیادہ مسلمان جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، یعنی پچھلی ساری جنگوں میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے جتنے ختم نبوت کے موضوع پہ آ کے قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اور جب یہ تحریک چلی 1974 کے اندر پاکستان میں، اس سے پہلے پس منظر کو پڑھ کے دیکھیں، تفصیل ہے، کئی ماؤں کے جوان بیٹوں نے اپنے سینے پہ اور چھاتی پہ گولیاں کھائیں، سامنے کھڑے ہو کے گولیاں کھائیں، صرف ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی وجہ سے۔ یہ اتنا حساس موضوع ہے اس امت کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب آپ کو کہا گیا کہ ابھی جنگ نہ کریں، آپ نے اس وقت بڑے قیمتی اور نایاب جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مدینے میں رہتے ہوئے یہ لشکر، تم کہتے ہو نا کہ لشکر یمامہ میں چلا جائے گا اور پیچھے سے لوگ مدینے پہ حملہ نہ کر دیں، فرمایا ہم مدینے میں رہیں اور لوگ ہم پہ حملہ کریں، ہمیں قتل کر کے پھینک دیں، اور جانور درندے آ کے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، مجھے یہ تو پسند ہے، لیکن میں ختم نبوت کے موضوع پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں لشکر کو نہیں روکوں گا، میں بھیجوں گا، پیچھے جو نقصان ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور آپ نے بھیجا اور اس کا کلا کما کیا، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ تاریخ ہے ختم نبوت کی۔ اس موضوع کو پڑھ کے سن کے دیکھیں آپ، قرآن مجید کی آیات مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو کچھ فرمایا گیا، یہ سچ ہو رہا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، آج اس دور میں ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہر قادیانی سے اور ہر وہ بندہ جو مرزے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے ایمان کو بچایا جائے۔
ہر طرح کی الیک سلیک، ہر طرح کا معاملہ بائیکاٹ کیا جائے ان سے۔ اگر آج آپ نے دنیاوی منفعت کی خاطر، دنیاوی تعلقات بچانے کی خاطر، یا اپنے دنیاوی کچھ نفع کی خاطر ان سے الیک سلیک بنا لی، تو سمجھ لیں کہ آج آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل مبارک کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، ایذا بھی دے رہے ہیں، کہ آپ اس بندے کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں جس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک منصب پر ڈاکہ مارنے والے کو صحیح کہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما گئے، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی بنتا، اور صحابہ کرام کی زبان پر یہ تھا، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو نبی بنانا چاہتا نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اگر کوئی نبی بنتا، اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے، تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو کبھی وفات نہ دیتا، کبھی ان کو فوت نہ کرتا۔ ان کو فوت ہی اس لیے کیا، بیٹا اللہ رب العزت نہ دیتا پھر بھی محبوب کی شان کم ہوتی، بیٹا دے کر جوان ہو جاتا پھر اسے نبوت نہ ملتی، پھر بھی کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بعض انبیاء کے بیٹوں کو تو اللہ نے نبی بنایا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو خالق کائنات نے چونکہ محبوب کو خاتم الانبیاء اور ختم رسول بنا کے بھیجا، اس لیے اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کو بھی جوان نہیں ہونے دیا، بچپن میں وفات عطا فرمائی۔ جب اتنا یہ آپ سمجھ لیں کہ حساسیت والی گفتگو جو صحابہ کرام آپس میں کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے جوان ہوتے تو یہ نبی بن جاتے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو عمارت سے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی عمارت کو بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، اس میں جو بھی اینٹ اللہ پاک نے لگائی وہ بڑی شفاف، بڑی پاک، بڑی پاکیزہ، اور اللہ پاک نے اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام جیسے یہ اینٹیں خالق کے کائنات نے لگا کے اس محل کو تعمیر کیا۔ فرمایا کہ مثال اس کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس محل کو دیکھنے آیا، اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اتنا خوبصورت محل، اتنا پیارا محل، لیکن وہ گھومتا 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 اس محل کے کونے میں آیا، وہاں آ کے اس نے دیکھا کہ یہاں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور اس اینٹ کی وجہ سے اس محل کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے۔ اس دیکھنے والے نے کہا کہ کاش یہاں اگر کوئی اینٹ وہ والی لگ جاتی جس کی جگہ ہے تو اس محل کی خوبصورتی کو اور زیادہ چاند لگ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ وہ اینٹ جو نبوت کے محل میں کم تھی، جس کی جگہ بچی ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہر کوئی چاہتا تھا یہ اینٹ لگے، جس اینٹ کے لیے اللہ کے نبی بھی دعا کرتے رہے، وہ اینٹ خالق کے کائنات نے مجھے بنا کے وہاں پہ لگا دیا ہے۔ اب اس محل میں کسی روڑے کی جگہ بھی نہیں بچی ہے، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی اب اس میں نہیں لگ سکتا، کیونکہ خالق کے کائنات نے نبوت کے محل کو میرے اوپر آ کے تمام کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میری بھی اس محل میں جگہ بن گئی ہے، تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دی گئی ہے، اس بدبخت کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو خاتم الانبیاء بنایا ہے نا، خاتم کا معنی عربی میں ہوتا ہے مہر کا، مہر لگائی جاتی ہے، وہ کہتا تھا کہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مہر دی ہے، جس کو حضور مہر لگا دے وہ بھی نبی بن جائے گا۔ وہ بدبخت یہ کہتا تھا، اور پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مصلح ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے والا،
پھر اس نے کہا میں ملہم ہوں، مجھ پر الہام ہوتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اس نے اپنے آپ کو بتدریج. پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کرنے آیا ہوں. پھر اس بدبخت نے اس سے اگلا سٹیپ اٹھایا، اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، ایک علاقے کا نبی ہوں. پھر بروزی نبی. پھر اس نے اپنے آپ کو بڑھاتے بڑھاتے ایک وقت یہ بھی آیا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس کی بکواسات یہاں کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اللہ پاک نے جو قرآن میں کہنا ہے خاتم النبیین، وہ لقب اللہ نے دراصل مجھے دیا ہے. یہاں تک اس نے کہا. اللہ رب العزت کی بے ادبی، قرآن کی توہین، انبیاء کرام کی بے ادبیاں اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور اس کے ماننے والوں نے بعد میں جو کتابیں لکھی، اس کے خلیفہ اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ آگے جا کر انبیاء کرام کا، اللہ رب العزت کی ذات کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا ہے. اور اس حوالے سے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اور جہاں اسلام کو مسلمانوں کے خون کی ضرورت پڑی، مسلمانوں نے اپنا خون بھی پیش کیا. رد قادیانیت کے لیے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے، پھر ان کے ساتھ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا وہ مناظرہ جو آج تک دنیا سناتی ہے اور لذت محسوس کرتے ہیں لوگ، کہ جب آپ کو اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو، تو آپ آئے تھے اور آپ نے یہ بھاگ تو گیا تھا، لیکن آپ نے قلم رکھ کے کہا تھا کہ لکھ کے مناظرہ نہیں ہوگا کہ تو بھی لکھے اور میں بھی لکھوں. میں مہر علی اپنا قلم یہاں رکھ رہا ہوں، خدا کی قسم تو لکھ. تیرے جواب میں اگر مہر علی کا قلم خود نہ لکھے تو میرا نام مہر علی نہیں ہے. میں ہاتھ سے لکھوں یہ کمال نہیں ہے. مہر علی کا قلم خود لکھے گا. پھر بعد میں کسی نے پیر صاحب سے پوچھا تھا، پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ تو پیر صاحب نے کہا میں نے دعویٰ کیا نہیں، اللہ کے نبی نے مجھ سے دعویٰ کروایا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ تو یہ دعویٰ کر کے دیکھ. یہ بھاگا تھا اس وقت. پھر اس میں عبدالستار خان نیازی، انہوں نے جو جیلیں کاٹی، کال کوٹری میں رہے، ان کی قربانیاں، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کئی ماؤں کے جوان بیٹوں نے اس پہ قربانیاں دی ہیں. اور اس حوالے سے جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک جذبہ جو ہونا چاہیے، وہ مولانا بشیر احمد کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، غالباً ان کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک وہ ترخان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، تو اس کے پاس آ کے قادیانی تبلیغ کرتا تھا. وہ انہیں سمجھاتا، اس ترخان کو، بیچارہ دیہاتی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، آتا جاتا بھی کچھ نہیں تھا، چٹا ان پڑھ. وہ آ کے اس کا ذہن بناتا، باتیں سناتا اسے. اب ترخان تھوڑی باتیں سنتا، کچھ اپنا کام کرتا رہتا اور ٹالتا اسے کہ یہ چلا جائے، لیکن وہ جان ہی نہیں چھوڑتا تھا، روزانہ آ جاتا. تو ایک دن اس بابے نے پتہ کیا کیا، وہ آیا نا جب قادیانی اور آ کے تبلیغ شروع کی، تو یہ ذرا دیہاتی بندہ تھا، اس نے جمپ لگایا، اسے زمین پہ پچھاڑا اور اپنا جو کلہاڑی تھی وہ اٹھا کے اس کی گردن پہ رکھی اور گردن پہ اٹھا کے کہا کہ اگر تو نے یہ نہ کہا کہ مرزا جھوٹا ہے، لانتی ہے، کذاب ہے، فراڈیا ہے، تو میں تیری گردن ابھی اڑا دوں گا. تو اس نے موت کے ڈر سے فوراً ہی کہنا شروع کر دیا، مرزا بھی جھوٹا، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے، سب لانتی ہیں. اور اس کے پسینے چھوٹ گئے، پریشان ہو گیا. تو اس ترخان نے، بابے نے اسے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا میں لیٹنے لگا ہوں، اور کلہاڑی لے کے میرے سینے پہ بیٹھ اور مجھے کہہ کہ میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو جھوٹا کہوں. خدا کی قسم ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، میری زبان سے اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ نہیں نکلیں گے. یعنی اس موضوع پر انسان کے اندر غیرت کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ میرے سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں ایک بندہ صراحتاً بکواسات کر چکا ہے، اپنی کتابوں میں لکھ چکا ہے، پھر میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ کیسے پیدا ہو جائے؟ میری ایمانی غیرت، میری ایمانی حمیت اور میری مسلمانی کیا اسی لیے تھی کہ میں دنیا کے مفاد پر کمپرومائز کر لوں، سمجھوتا کر لوں؟
کہ میری اس سے بگڑ گئی تو میرا دنیاوی نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار، میری دکانداری خراب ہو جائے گی. نہ، جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قادیانی ہے، مرزئی ہے، مرزے کو ماننے والا ہے، اس کو صحیح کہنے والا ہے، یہ دشمن خدا بھی ہے اور دشمن رسول بھی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرآن میں کہا ہے. جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی تو خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، بلکہ رب نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں. تو انہوں نے خدا کو بھی تکلیف دی ہے، خدا کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے. تو ان کے بارے میں تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جتنا بھی دور رہا جائے، جتنا بچا جائے بچنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا صحابہ اللہ پاک نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی 6 کمال خالق کائنات نے مجھے ایسے دیے ہیں جو میرے علاوہ خالق کائنات نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے. جو مجھے دے دیا وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. 6 چیزیں اس حدیث میں گنوائیں، اس کے علاوہ بھی کئی حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن وہ 6 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے گنوائی ہیں، فرمایا کہ خالق کائنات نے اعطیت جوامع الکلم، خالق کائنات نے مجھے جوامع الکلم بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں اور اس کے اندر مواد زیادہ سمیٹ کے لوگوں کو عطا فرماتا ہوں. تھوڑی گفتگو کر کے، تھوڑے لفظ بول کے مراد میں زیادہ عطا فرماتا ہوں. یہ ایک فن ہے جو خالق کائنات لوگوں کو عطا فرماتا ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، عربی کا مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پر دلیل ہو، جس کے اندر مواد زیادہ ہو. تو خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جوامع الکلم بنا کے بھیجا. آپ تھوڑی گفتگو فرماتے لیکن کام کی بات کرتے. اور فرمایا دوسری وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ 1 مہینے کا روب اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنے دشمن کے مقابلے میں 1 مہینہ دور مسافت میں بھی کھڑا ہوں، پھر بھی میرے دشمن کو پتا چل جائے نا میں آ رہا ہوں، وہیں سے اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی. یہ بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ خالق کی کائنات نے احلت لی المغانم، کہ میرے لیے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے خالق کی کائنات نے ساری زمین کو مسجد اور پاک کر دیا ہے. یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں تھا. پچھلی امتیں اپنی عبادت گاہوں میں جاتی، وہاں جا کے عبادت کرتی، لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے خالق کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اور 5ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ پہلے نبی بعض علاقوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے اور بعض انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، لیکن مجھے جب خالق کائنات نے بھیجا تو کائنات کے اندر ہر جاندار، ہر بے جان، جتنی بھی اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے سب کے لیے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور 6ٹھی چیز آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب پر آخری نبی اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے اللہ نے مجھے ختم نبوت کا اعزاز اور منصب عطا فرمایا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بروز محشر وہ جو میدان سجے گا تو لوگ انبیاء کرام کی خدمت میں جائیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ کو تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہیں. حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں. یعنی ہر نبی علیہ السلام کو ان کے منصب کے ساتھ پکاریں گے کہ حضور آپ پر تو اللہ کا کرم ہے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں. لیکن سب کیا کہیں گے؟
کہ آج خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم نہیں بول سکتے، پھر سارے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے انتا رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور تمام نبیوں کی خاتمیت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، بلکہ جس طرح اکلوتا بچہ جب بچھڑا ہوا اپنی ماں کے گلے آ کے لگتا ہے نا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اپنی آغوش میں لیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ یہ دنیا میں جیسے عزیز اکلوتا بیٹا اپنی ماں کو پیارا ہوتا ہے، قیامت کے دن نبی کو اپنے غلام ایسے ہی پیارے ہوں گے۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہے تو کتنی جگہوں پہ میں ملوں گا؟ 3 جگہوں پہ، حوض کوثر، میزان اور پل صراط۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو آ کے آپ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم الانبیاء، اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہم مسلمان ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں، یہ ہمارا مکمل کلمہ ہے۔ لیکن ضرورت جب جب پڑے گی، جب جب ضرورت پڑے گی تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا نعرہ لگانا بھی ہم پر واجب ہو جائے گا۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی کسی قسم کا نہ نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اول المرسلین آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انبیاء میں سے پہلے حضرت آدم ہے اور انبیاء میں سے آخری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور ایک حدیث پاک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی عالم تھے۔ حضرت کعب بھی، کعب بن احبار جنہیں کہا جاتا ہے، اسلام لے آئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور کہتے ہیں کہ میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے بھی کتابیں بڑی پڑھ رکھی تھی۔ کہنے لگے جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب آیا، میرے والد کا آخری وقت آیا نا، اس وقت میرے والد نے مجھے بلوایا اور بلوا کے مجھے ورقے دیے 2، اور 2 ورقے دے کے کہنے لگے کہ اسے سنبھال کے رکھنا، اور مجھے قسمیں وغیرہ دیں کہ ان ورقوں کو تو نے کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر ان ورقوں کو کھولنا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت موسیٰ پر اترا تھا اس وقت زمانے کے ہر بندے سے زیادہ میرے والد کو یاد تھا، اور انہوں نے ہر بات مجھ سے کہہ دی تھی، مجھ سے کوئی چھپایا نہیں تھا، کوئی علم ایسا مجھ سے نہیں چھپایا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ 2 ورقے انہوں نے دیے اور کہا کہ بیٹے ان کو اس وقت تک کھولنا نہیں جب تک میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، اور اس کے اندر وہ علم ہے جسے دنیا نہیں جانتی، یا وہ میرے سینے میں ہے یا آج میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی اور خدمت کرتا رہا، میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے جو نشانی بتائی تھی کہ کہاں پہ میں نے ورقے رکھے ہیں، میں نے وہ محراب کھولا، طاق توڑا، دیوار کا گارا ہٹایا، میں نے اس محراب کو توڑا، اس میں سے وہ 2 ورقے نکلے تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو پہلی کتابوں کی باتیں ان ورقوں کے اندر لکھی تھیں وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں اس حدیث کے اندر، کہتے ہیں کہ ان ورقوں کے اندر لکھا تھا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا, ابھی حضور کی بارگاہ میں یہ گئے نہیں, ابھی تو وقت کافی پڑا ہوا تھا پیچھے, یہ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس کے اندر لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے, اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ پہلی کتابوں میں لکھا تھا. کہتے ہیں آگے آگے میں پڑھتا گیا, لکھا تھا مولدہ بمکہ, مکے میں وہ پیدا ہوں گے, ومہاجرہ بطیبہ, طیبہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے, لا فظ ولا غلیظ, ان کا مزاج بھی سخت نہیں ہوگا, تند خو بھی نہیں ہوں گے, ولا سخاب فی الاسواق, وہ بازاروں میں اونچی آواز کر کے شور بھی نہیں کریں گے, وَيُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ, اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ جو ان کے ساتھ برائی کرے گا وہ اسے برائی کا بدلہ اچھائی سے عطا فرمائیں گے. ان کی سیرت کیا ہوگی؟ یعفو ویصفح, وہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں گے, ظالم کو معاف کر دیں گے. امتہ الحمادون, اور فرمایا کہ ان کی امت کا نام امت حمادون ہوگا. حمادون کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت ہماری, اب شان کہہ لیں, شان ہی بیان کی جا رہی ہے, یہ ہم لوگوں کی شان تورات کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ اس نبی کے امتی جو ہوں گے انہیں امت حمادون, وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے, نہ شکری نہیں کریں گے, انہیں تکلیف بھی پہنچے گی, غم بھی پہنچے گا, دکھ بھی پہنچے گا, لیکن وہ ہنس کے ہر دکھ کو برداشت کیا کریں گے. وہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں شکوے نہیں کریں گے, وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اس طرح کے نہیں کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کریں گے. وہ خالق کے ہر دکھ پر صبر کریں گے, خالق کی طرف سے ہر آزمائش پر صبر کریں گے, اللہ کی طرف سے آنے والے ہر امتحان میں صبر کریں گے. یہ ان کی شان ہوگی. وہ جس طرح بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے ایک ربائی لکھی ہے نا کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے میں زلف محبوب دی واواں, پوش میرے دی بن جائے جتی, یعنی جو میرا گوشت ہے پوش میرے دی بن جائے جتی, تے میں یار دے پیری آواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں, یار فریدا کدے مل جائے سونا میں رو رو حال سناواں. یعنی بندہ مومن کی یہ شان تورات کے اندر لکھی گئی ہے کہ یہ امت حمادون ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے نہیں کریں گے, اور ان کی شان یہ ہے کہ تُذَلِّلُ أَلْسِنَتُهُمْ بِالتَّكْبِيرِ, ان کی زبانوں پر اللہ اکبر جاری رہے گا. کیا جاری رہے گا؟ اللہ اکبر. بولیں ذرا صاحب, کیا جاری رہے گا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کی تکبیر بلند کریں گے. یہ بندہ مومن کی شان ہے یار, اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیں گے. یغسلون فروجہم, یہ استنجا کریں گے, یہ بھی ان کی شان ہے, پہلی امتوں میں یہ شان نہیں تھی. یعتذرون علی اوساطہم, یہ اپنی کمروں پر تہمد یا شلوار باندھیں گے, نیکریں پہن کے بازاروں میں نہیں گھومیں گے. یہ امت محمدیہ کی شان تورات کے اندر لکھی ہے. اناجیلہم فی صدورہم, اور ان کی ایک بہت بڑی شان یہ ہوگی جو پہلے کسی امتی کو نہیں ملی, وہ یہ کہ یہ اپنے نبی پر اترنے والی قرآن کو اپنے سینوں میں حفظ کیا کریں گے. ان کی امت میں حافظ ہوں گے. وَتَرَاحُمُهُمْ بَيْنَهُمْ تَزَاحُمَ بَنِ الْأُمِّ, اور ان کا آپس میں پیار ایسے ہوگا, ایسے یہ آپس میں محبت کر رہے ہوں گے. ایک مشرق میں مسلمان ہے, ایک مغرب میں ہے, لیکن محبت ایسے ہوگی جیسے دو سگی ماں کے بیٹوں میں محبت ہوتی ہے, آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اور فرمایا وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأُمَمِ. یہ کیسی شان ہے؟ فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے قیامت کے دن اللہ پاک ساری امتوں سے پہلے اپنے نبی کی امت کو جنت میں داخل فرمائے گا.
چند حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، مقصد یہ تھا ان کو سنا جائے، یاد رکھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے، ایمان کی فکر کی جائے، اعمال پہ قیامت کے دن بخشش کا خوشخبری ہے کہ اعمال میں کمی رہ گئی تو بخشے جاؤ گے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ایمان کمزور ہو گیا، اس پہ قیامت کے دن سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایمان و اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔